وہ شخص جس نے دنیا کی ڈرگ مارکیٹ پر قبضہ کر لیا، کوکین کے کاروبار سے روزانہ کروڑوں ڈالر کماتا اور اپنے حکم پر پورے ملک میں خون کی ہولی کھیلتا، اور آخر کار دنیا نے اسے پہچانا پبلو ایسکوبار کے نام سے۔ میں ہوں رحمان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں بصرہ ٹاکس۔ پبلو ایمیلیو ایسکوبار گویریا 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا کے ایک چھوٹے شہر ریو نگرو میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک عام مگر محنتی خاندان سے تھا۔ اس کا والد کسان تھا جبکہ والدہ ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن غربت ایسی بھی نہیں تھی کہ کھانے کو کچھ نہ ہو۔ لیکن پبلو کے خواب ہمیشہ عام بچوں سے بڑے تھے۔ وہ شروع سے ہی یہ سوچتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر طاقت اور دولت ضرور حاصل کرے گا۔ بچپن میں ہی اس کی شخصیت میں بغاوت جھلکتی تھی۔ اس نے 14-15 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا۔ اب وہ دوستوں کے ساتھ چھوٹے موٹے جرم کرنے لگا۔ شروع میں وہ قبرستان سے کتبے چرا کر بیچتا، پھر گاڑیوں کے پارٹس چراتا اور بیچ دیتا۔ کچھ عرصے بعد وہ گاڑیاں ہی چرا کر جعلی کاغذات کے ساتھ فروخت کرنے لگا۔ یہ سب جرائم اس کی ٹریننگ کا حصہ تھے۔ 1970 کے اوائل میں کولمبیا میں منشیات کی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مارجوانا پہلے ہی سمگل کی جا رہی تھی لیکن ایک نئی ڈرگ کوکین مارکیٹ پر قبضہ کر رہی تھی۔ امریکہ اور یورپ میں اس کی مانگ بہت بڑھ رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پبلو نے کوکین کے دھندے میں قدم رکھا۔ ابتدا میں وہ چھوٹے پیمانے پر کام کرتا تھا۔ کچھ کوکین دوسرے سمگلرز کے ساتھ ملا کر امریکہ بھیجتا، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہوا کہ اصل طاقت اسی بزنس میں ہے۔ اس نے اپنے تعلقات بڑھائے، ہتھیار خریدے، راستے بنائے اور پورے سسٹم پر قابو پانا شروع کیا۔ اسی دوران اس نے کارلوس لیہڈر اور دیگر سمگلرز کے ساتھ اتحاد بنایا۔ اسی اتحاد نے آگے چل کر میڈلین کارٹل کی بنیاد رکھی۔ یہ کارٹل دنیا کا سب سے طاقتور ڈرگ نیٹ ورک بننے جا رہا تھا۔ 1970 کے آخر تک وہ کولمبیا سے امریکہ روزانہ کئی کلو کوکین بھیجنے لگا۔ اس وقت امریکہ میں کوکین کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی۔ 1 کلو کوکین کولمبیا سے 1000 سے 1500 ڈالر میں بنتی۔ امریکہ پہنچ کر وہی کوکین 50,000 ڈالر تک بک جاتی۔ منافع اتنا زیادہ تھا کہ پیسہ برسنے لگا۔ 1980 میں میڈلین کارٹل نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ جانے والی تقریباً 80% کوکین اسی کارٹل کے ذریعے جاتی۔ پبلو روزانہ کی بنیاد پر 70-80 ملین ڈالر کماتا۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ نوٹ رکھنے کے لیے گودام بھر جاتے۔ اکثر نوٹ نمی اور چوہوں سے ضائع ہو جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف نوٹ باندھنے کے لیے وہ ہر سال 2500 ڈالر ربر بینڈز پر خرچ کرتا۔ پیسہ آنے کے بعد پبلو نے 2 راستے اختیار کیے۔ ایک طرف وہ غریب عوام میں پیسہ بانٹتا۔ میڈلین کے پسماندہ علاقوں میں ہاؤسنگ اسکیم بنائیں، غریبوں کو مفت گھر دیے، اسکول اور ہسپتال کھلوائے، فٹ بال کے گراؤنڈز تعمیر کیے۔ اسی لیے لوگ اسے رابن ہوڈ کہتے۔ دوسری طرف وہ بے رحم جرائم پیشہ بن چکا تھا۔ اس نے پولیس، سیاستدانوں اور ججز کو یا تو خرید لیا یا مار دیا۔ اس کا مشہور اصول تھا پلاٹا او پلومو، یعنی رشوت لو یا گولی کھاؤ۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ 1982 میں وہ کولمبیا کی کانگریس کا رکن منتخب ہو گیا۔ لیکن جلد ہی اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ جب ایک سیاستدان نے اس کی ڈرگ بزنس کو بے نقاب کیا تو پبلو نے اسے قتل کروا دیا۔ یہی اس کی سیاست سے بے دخلی کی وجہ بنی۔ اب وہ ریاست کے خلاف کھلا دشمن بن گیا۔ اس نے پورے ملک میں بم دھماکے کروائے، میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے، ججز کو راستے سے ہٹا دیا، صحافی قتل کیے۔ 1989 میں صدارتی امیدوار لوئس کارلوس گیلان نے اعلان کیا کہ اگر وہ جیتا تو پبلو کو امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد گیلان کو جلسے میں گولی مار دی گئی۔ یہ قتل پورے کولمبیا کو ہلا گیا۔
اسی سال ایک مسافر طیارے پر بم حملہ کیا گیا، طیارہ فضا میں ہی تباہ ہو گیا اور درجنوں مسافر مارے گئے۔ یہ حملہ پبلو کے حکم پر کیا گیا تھا تاکہ اس کے مخالف سیاستدان کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اس سب کے باوجود پبلو کی عوامی مقبولیت غریبوں میں قائم رہی۔ میڈیلین کے ہزاروں لوگ اسے ہیرو مانتے تھے کیونکہ ان کے لیے وہ سہولتیں لا رہا تھا جو حکومت نہیں دے رہی تھی۔ کولمبیا کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف آپریشن شروع کیا، لیکن وہ رشوت اور خوف کے ذریعے ہر رکاوٹ ہٹا دیتا۔ پولیس بھی اس سے ڈرتی تھی۔ 1991 میں ایک معاہدہ ہوا۔ پبلو نے کہا کہ وہ خود گرفتاری دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اسے امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ شرط مان لی گئی۔ پبلو نے اپنی مرضی سے جیل بنائی جسے لا کیٹرل کہا گیا۔ یہ جیل اصل میں ایک محل تھا۔ اس میں ایک بار، ہیلیارڈ روم، فٹ بال گراؤنڈ اور لگژری کمرے تھے۔ وہاں سے بھی وہ اپنی قاتل کو کنٹرول کرتا رہا، لیکن جلد ہی حکومت کو احساس ہوا کہ پبلو جیل میں بھی اپنی طاقت کم نہیں کر رہا۔ اس نے جیل کے اندر اپنے مخالفوں کو قتل تک کرا دیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے دوسری جیل میں منتقل کیا جائے، لیکن پبلو وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے فرار نے ملک میں دہشت کی ایک نئی لہر پھیلا دی۔ اب امریکہ اور کولمبیا دونوں نے طے کر لیا کہ پبلو کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ کولمبیا کی اسپیشل فورسز اور ایک خفیہ DEA یونٹ لاس پیپس نے مل کر اس کا تعاقب شروع کیا۔ مہینوں تک تلاش جاری رہی۔ ہر روز اس کے لوکیشن پر چھاپے مارے جاتے۔ پبلو ایک جگہ زیادہ دیر نہیں رکتا۔ وہ موبائل فون سے رابطہ کرتا اور بار بار اپنی جگہ بدلتا۔ 2 دسمبر 1993 کو آخر کار اسے میڈیلین میں ٹریس کیا گیا۔ پولیس اور فوج نے چھاپا مارا۔ شدید فائرنگ شروع ہوئی۔ پبلو ایک مکان کی چھت پر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گولی اس کے جسم میں لگی اور وہ گر کر مر گیا۔ اس کی موت کے بعد کولمبیا نے سکون کا سانس لیا۔ ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کچھ رو رہے تھے جیسے کوئی ہیرو مر گیا ہو، کچھ خوش تھے کہ ایک شیطان ختم ہوا۔ اپنے عروج پر پبلو کی دولت تقریباً $30 بلین تک پہنچ گئی تھی۔ 1989 میں فوربز نے اسے دنیا کا 7واں امیر ترین شخص قرار دیا، لیکن اتنی دولت، اتنی طاقت، اتنے ہتھیار، سب اس کے انجام کو نہ روک سکے۔ آج بھی پبلو ایسکوبار کا نام دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ لارڈ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے یاد کرتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو سہولتیں دیں، کچھ لوگ اسے کوستے ہیں کہ اس نے ہزاروں زندگیوں کو برباد کیا، لیکن اس کی کہانی یہی سبق دیتی ہے کہ جرم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند نہیں آئی تو بے شک نہ کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔